اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا شیطان ہمارا ساتھی ہے؟ ہر وہ شخص جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی یاد سے جس کا دل غافل ہے، یا گزشتہ نشست میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ جو من یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کی یاد سے جو اپنا رخ پھیر لیتا ہے، تو اس پہ ایک شیطان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مسلط کر دیتا ہوں۔ اور میں ابھی آپ کو جو کہہ رہا تھا کہ اللہ کی یاد سے جس کا دل غافل ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل یعنی اس کی علامت کیا ہے؟ یعنی کون ہے وہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے؟ یہ شخص جو ہے اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، سب سے بڑی یہ ہے۔ اب اس کی کیا یعنی علامت ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ اس کو ساری فکریں جو ہے ظاہر کی ہوں گی۔ علامت میں بتا رہا ہوں، یعنی یہ جو شخص اپنے آپ سے غافل ہے، اب وہ دنیا میں اگر جو زندگی بسر کرے گا، اس کے پیش نظر اس کے ظاہری مسائل ہوں گے۔ پیسے نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کیا کریں، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، اور رہنے کا صحیح ٹھکانہ نہیں ہے، چھت ٹپک رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بیوی کہتی ہے میرا میاں بڑا خراب ہے، مجھ سے بہت برا سلوک کرتا ہے، شوہر کہتا ہے میری بیوی ایسی ہے۔ یعنی یہ سارے آپ کے ظاہری مسائل ہوں گے، حقیقی آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو اپنی حقیقت کو بھلا دیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، تو وہ جس مسئلے کا تعلق باطنی ہو، آپ کی اس پہ توجہ ہی نہیں ہوگی۔ اب باطنی مسائل کیا ہیں؟ اب دنیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ ہے کہ یہاں آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، وہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، تو آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل۔ جب اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے تو آپ اللہ کی رضا کو بھی بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سے آپ دیکھ لیں، عام طور پہ زندگی تو ہم نماز روزہ پڑھ کے ہم اپنی مرضی سے گزارتے رہتے ہیں، اللہ سے کنیکشن کی یا اس سے ہدایت کی ہم کوئی، یا پھر رہنما بھی نہیں ہے، عام طور پہ ہمارا دین میں رہنما بھی نہیں ہے، اپنی مرضی سے فیصلے کرتے رہتے ہیں، اور اس کی اساس اپنے آپ کے دنیاوی مفادات ہیں۔ عام طور پہ میں ریکارڈ پہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جس کا دل غافل ہو، اور اس کی میں آپ کو علامت بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو ٹٹولیں، اپنے مسائل کو ڈھونڈیں، آپ کے مسائل ہیں کیا؟ مسائل ہونے چاہیے انسان کی حقیقت میں یہ کہ آیا میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، نمبر 1۔ آیا میں نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے؟ آیا میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں یا چل رہی ہوں؟ آیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کے فرمودات کو، ان کے اسوہ حسنہ کو میں نے اپنے لیے نمونہ سمجھا ہوا ہے؟ آیا میں نے کوئی استاد اپنے لیے رکھا ہوا ہے؟ دین کے معاملے میں رہنمائی کے لیے میرا کوئی استاد اور رہنما ہے؟ تو یہ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے، یہ بھی تو مطلب اہم ہے نا۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی، چونکہ دین ہمارا مکمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر معاملے میں مرضی موجود ہے، تو اگر آپ وہ اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے زندگی کے مسائل حل کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے، اللہ کی رضا کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب آپ کے سارے فیصلے ظاہری مفادات کے تابع ہیں۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو یہ جو موضوع ہے میں اس پہ بات کروں کہ کیا شیطان ہمارا ساتھی ہے۔ تو دیکھیں، اگر ایسا ہے کہ اللہ کی یاد سے اگر آپ کا دل غافل ہے، تو یقیناً شیطان آپ کا ساتھی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیونکہ یہ قرآن میں جو آیت میں سنا رہا ہوں نا، مَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ یہ آیت ذرا پوری طرح ترجمہ کر کے اس کو ذہن میں رکھیں۔
ترجمہ دوبارہ میں سنا دیتا ہوں. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک شیطان میں اس کو یعنی اس پر مسلط کر دوں گا، اور وہ اس کا ساتھی ہوگا، دوست ہوگا، کیونکہ یہ خود اب بھٹک گیا ہے اللہ کے راستے سے. جس نے بھی یعنی ایک جملہ میں یہاں کہہ رہا ہوں، جس نے بھی اللہ تعالیٰ، جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، اب یہ بھٹکا ہوا انسان ہے. اچھا، اب یہ بھٹک گیا ہے، اب شیطان اس کا ساتھی ہے، کیونکہ شیطان بھی گمراہ ہے، یہ بھی گمراہ ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب شیطان یہ کیا کرے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور رکھے گا، مختلف ہیلے بہانے، یہ وہ، قرآن میں اس کی تفصیل موجود ہے. یہ کہے گا کہ میں تو سیدھے راستے پہ ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے شریعت کے مطابق داڑھی رکھی ہے، اور لباس بھی میرا ٹھیک ہے، پٹکا بھی میں نے باندھا ہوا ہے. اور لڑکی کہے گی میں تو شرعی طور پہ پردہ بھی کر رہی ہوں، اور نماز روزے کا میں خیال کر رہی ہوں، بس میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تو اور کچھ، یعنی یہ ایسا وہ کرے گا کہ بھئی ہم میں کیا نقص ہے. اور ایسا سنتا رہتا ہوں میں بارہ. تو وہ کہتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اب شیطان اس کا ساتھی ہوگا. اب یہ تو قرآن کی آیت ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ اپنے آپ کو بڑا کمال کا آدمی سمجھے گا کہ بس مجھ سے بڑا نیک و پارسا کوئی نہیں ہے، میں ہدایت پہ ہوں. وَيَحْسَبُونَ، اس کا گمان یہ ہوگا کہ یہ ہدایت پہ ہے. تو بہرحال یہ بات قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بیان کی ہے، مضمون تقریباً یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ سب سے زیادہ نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے کہ ہاں، یعنی ہم سے پوچھ رہا ہے حل ننبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ کون ہے بھئی؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے دنیا میں ختم ہو گئی. صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر صبح تک ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا. کھانا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لباس نہیں ہے، مکان نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ساری عمر گلا، گلوں میں بس. یعنی اللہ کی تقسیم پر یہ راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے وہ گلہ مند ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں، مجھے تو پہلے دنیا کمانی ہے، پھر آخرت کا بعد میں سوچیں گے. مطلب یہ ہے کہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یعنی اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ اس کی گم ہو گئی اس کی تمام کوششیں، سعی کوشش، فی الحیات الدنیا میں. اچھا، یعنی اس کے پروگرام میں آخرت کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے، اپنے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے کہ بھئی اس کے بعد میں نے قبر میں جانا ہے، اور پھر حشر میں ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلا کھڑا ہونا ہے، وہاں مجھ سے سوال و جواب ہوگا. اس کا کوئی خیال اور پاس اسے نہیں ہے. آخرت کی زندگی کو بھلا کر یہ دنیا کی فکر میں ہے. یہ میں نے مختصر ایک جملہ بول دیا، اگر اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کر لیں. آخرت کی زندگی کو بھلا کر اگر کوئی دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو جائے، یہی خیال ہو، تو ضل سعیہم فی الحیات ویحسبون انہم مہتدون. گمان ان کا یہ ہے، خیال ان کا یہ ہے کہ یہ تو ہدایت پہ ہیں. کیا ہوا بھئی، میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، میرے تو امی بھی مسلمان تھی، میرے تو ابا بھی مسلمان تھے، اور سخت گرمی میں نے روزے رکھے ہیں اتنی مشکل سے. تو یہ کہتا ہے کہ بس میں نے ابھی خیرات کی ہے، اتنے پیسے دیے، اور یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. مقصود اس کا دنیا ہے، چاہے جتنی مرضی اچھے کام کر لے، اس کا مقصود دنیا کی زندگی ہے. دنیاوی مفادات اس کی ترجیح ہے کہ یہ حل ہونے چاہیے مسئلہ. تو یحسبون انہم، یعنی اس نے اپنے آپ کو، یعنی اپنی حقیقت کو اور اپنی کامیابی کو بھلا کے زندگی گزار رہے. تو اب یہ ہے نا کہ اس کا جو ہے حال اس کا یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے یہ شخص. قرآن کی آیت میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، اپنے آپ سے کوئی بات نہیں بتا رہا. حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ نقصان. اب سب سے زیادہ نقصان تو دیکھیں مشرک بھی ہیں دنیا میں،
کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص سب سے زیادہ نقصان ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اگلی بات پھر اگلی نشست میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم